فضا میں مسجدوں سے آتی مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ سورج کی روشنی نارنجی ہوتی ہوئی اب ڈھل رہی تھی۔ آسمان میں اکا دکا پرندے اپنے آشیانے کو لوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان پر سکوت طاری ہو رہا تھا، جبکہ زمین پر گاڑیوں کی تیز رفتاری بتا رہی تھی کہ انسان اپنے روزگار سے فراغت پا کر اپنے اپنے آشیانے کو لوٹنے کی جلدی میں ہے۔ اسی سبب گاڑیوں کا رش اور ہارن کا شور مل کر فضا کے سکوت کو توڑ رہا تھا۔ اسی شور میں وہ بھی گمسم سی تھکے تھکے قدموں سے سڑک ماپ رہی تھی۔ اس کی چال سست تھی۔ سیاہ رنگ کی عبائے میں ملبوس اس نے اسی کا ہم رنگ حجاب لپیٹا ہوا تھا۔ چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ نقاب سے جھانکتی اس کی بھوری آنکھیں بھی نڈھال تھیں۔ لاہور کے موسم نے یکا یکی انگڑائی لی اور آن کی آن میں پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ بادلوں کی اس چھیڑ چھاڑ نے یکدم ہی مزید اندھیرا زمین پر پھیلا دیا تھا۔ اسے ابھی بھی چندہ فرق نہ پڑا تھا۔ وہ ہنوز اسی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اس کو اس وقت کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی ساری حصیں منجمد ہو گئی ہوں۔ تبھی بادلوں کو کچھ اور مستی چڑھی، سو وہ جو ابھی پورے منظر پر محض چھائے ہی تھے، چھما چھم برسنے لگے۔ بادلوں کا یکدم بدلتا مزاج سڑک پہ چلتے لوگوں کے پیروں میں بجلی پیدا کر گیا تھا، جبکہ گاڑیوں کے مالکان بھی اب تیزی پکڑ چکے تھے۔ البتہ کچھ من چلے اس موسم کا لطف لے رہے تھے، اور کچھ لوگ سڑک پر موجود دکانوں سے گھر والوں کے لیے موسم کے پکوان خرید رہے تھے۔ قدرے تیز ہوتی اس پھوار نے جہاں منٹوں میں جل تھل کر دیا تھا، وہیں اس کے حصے بھی بیدار کر دی تھی۔ اس پھوار نے اس کا عبایا بھگو دیا تھا، جس کے سبب اس کا پورا جسم اور چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ موسم کے تیور خطرناک تھے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے بھی اپنے قدموں کی تھوڑی رفتار بڑھائی اور بارش میں بھیگتی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سرخ رنگ کی آف شولڈر ڈریس میں سرخ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کا لباس چست تھا، جس سے اس کے جسمانی خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ گہرا گلا ہوش اربا حسن کو مزید دوآتشہ بنا رہا تھا۔ لمبی سڈول ٹانگیں جلد کے ہم رنگ چست پاجامے سے آراستہ تھی، جو بجائے انہیں ڈھانپنے کے نمایاں کر رہا تھا۔ وہ ایک با پردہ لڑکی تھی۔ اس نے آج تک کوئی ایسا عریاں لباس زیبتن کرنا تو دور، کبھی چہرے سے نقاب تک نہ اتارا تھا۔ وہ سامنے لگے آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کا لباس اس کے جسم کو چھپانے کی بجائے اسے بڑے ہی بےہودہ انداز میں ظاہر کر رہا تھا۔ اس عریاں لباس میں وہ بمشکل اپنے آپ سے نظر ملا پا رہی تھی۔ اس کی پیشانی شرم کے مارے ارکالود ہو رہی تھی۔ ہتھیلیاں بھی گھبراہٹ کے مارے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دماغ بہت سی سوچوں میں گھرا انتشار کا شکار تھا۔ خوف، پریشانی، گھبراہٹ یا شرم، نہ جانے کس وجہ سے، پر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ جلدی کرو یار، ڈائریکٹر تمہیں بلا رہا ہے، جلدی آؤ ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ خام خام میری بھی کلاس لگ جائے گی۔ آڈیشن کے لیے تیار ہونے گئی اپنی سہیلی کو بلانے کے لیے وہ مسلسل ڈریسنگ روم کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر جواب ندارد۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بھی اندر سے جب کوئی جواب نہ آیا تو زوبیہ نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ اندر پہنچی تو پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ زوبیہ کی نظریں ہر جانب اسے تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ روم میں کہیں نہ دکھی تو اس نے اندر جا کر روم میں اپنا بنا اٹیچ باتھ چیک کیا، مگر وہ بھی خالی پڑا تھا۔ اسے اس کا اس طرح عین آڈیشن کے وقت یہاں سے غائب ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ آئی تھی، پھر وہ بن بتائے چلی کیوں گئی؟ کتنی منتیں کر کے اس نے ڈائریکٹر صاحب کو منایا تھا، اب وہ انہیں کیا جواب دے گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھیں کہ ڈائریکٹر کی کڑک آواز نے اسے ہوش میں دلایا۔ زوبیہ، زوبیہ کہاں ہو بھائی؟ جلدی لے کر آؤ اپنی سہیلی کو۔ ڈائریکٹر کی مصروفیت میں ڈوبی قدرے جھنجھلائی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی سر، آئی۔ جواب دیتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی اور ڈائریکٹر کے پاس چلی آئی۔ تم اکیلی آ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے منہ لٹکائے تنہا آتا دیکھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ وہ سر، اس نے تھوک نکلا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بلاؤ اسے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈائریکٹر کا مزاج اب بالکل آؤٹ ہو چکا تھا۔ سر، وہ ڈریسنگ روم میں نہیں ہے، اس نے بالآخر ہمت جتا کر کہہ ہی ڈالا۔ ڈریسنگ روم میں نہیں ہے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟
حسب توقع وہ غصہ ہو گئے تھے۔ کہاں غائب ہوگی وہ لڑکی؟ ڈریسنگ روم سے کدھر گئی؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ میرا اچھا خاصا وقت برباد کر دیا تم نے۔ اگر اسے نہیں دینا تھا آڈیشن تو میری اتنی منتیں کیوں کی تھی؟ حد ہے لاپرواہی کی۔ ڈائریکٹر اسے جلی کٹی سنا رہا تھا اور وہ بیچاری قصور نہ ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ سن رہی تھی۔ سر آئی ایم سوری، بٹ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی۔ زوبیہ شرمندہ سے لہجے میں وضاحت دے رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، مزید وقت نہیں ہے میرے پاس تم جیسے لوگوں پہ ضائع کرنے کے لیے۔ دوسری لڑکی کو بلاؤ۔ اسے ٹھیک ٹھاک بے عزت کرنے کے بعد ڈائریکٹر دوسری لڑکیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زوبیہ ان سے معذرت کرتی اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر اترا سا منہ لیے اسٹوڈیو کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ کالج سے گھر لوٹی تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اندر سے ابا کے چیخنے کی آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیگ سنبھالتی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دروازے سے داخل ہو کر آنگن میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی اپنی چیخ نکل گئی۔ سامنے اس کا باپ اس کی ماں کو بے دردی سے پیٹ رہا تھا اور اس کی ماں بے بسی کی تصویر بنی چپ چاپ یہ ظلم سہ رہی تھی۔ ابا، ابا چھوڑیں امی کو، چھوڑیں، کیوں مار رہے ہیں انہیں اس طرح؟ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے آگے آ کر اس کی نحیف سی ڈھال بننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہٹ جا ناہنجار، شرم نہیں ہے؟ باپ کے منہ کو آ رہی ہے، ہٹ یہاں سے۔ ابا نے اس کی اس کوشش کو ایک ہی جھٹکے میں ناکام بنا دیا تھا۔ ابا چھوڑ دیں امی کو، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا انہیں مارنے پیٹنے کا، کوئی رشتہ نہیں آپ کا ان سے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر وہ اس کی ماں کو پھینک کر آگ بگولا ہوتے اس کے نزدیک آئے۔ کیا کہا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ سن لڑکی، یہ غلام ہے، غلام، میری زر خرید غلام، آئی سمجھ؟ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر کے انہوں نے پیر سے اس کی کمر پر ٹھوکر ماری اور غصے میں ماں اور بیٹی دونوں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے اس کی ماں وہیں گر چکی تھی اور اٹھنے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں بچی تھی۔ بس آنسو تھے جو آنکھوں سے بے آواز بنا رکے بہتے چلے جا رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد اس نے امی کو بمشکل تمام سہارا دیتے زمین سے اٹھایا اور بستر پر لٹا کر خود بھی ان کے ساتھ ہی تکیہ لگا کر بیٹھی۔ انہی کے نحیف نڈھال وجود پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ اس کی ماں پٹ پٹ کر نڈھال ہو کر سو گئی تھی یا شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی حالت اور اپنی بے بسی پر اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ ابا کے ظلم تھے کہ روز بروز بڑھتے جا رہے تھے اور اس کی بے بسی تھی کہ حد سے سوا۔ وہ روز کے اس تماشے سے تنگ آ گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ تفکرات کی لکیریں لیے وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں زوبیہ کے الفاظ گونجے۔ اتنا کیا سوچنا، تم ایک بار چلو تو کل میرے ساتھ، صرف چہرہ دکھا دینا ڈائریکٹر کو، سوپ کمرشل کے لیے آڈیشن ہو رہا ہے۔ زوبیہ اسے تفصیلات بتا رہی تھی جبکہ وہ گمسم سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ذرا سوچو، اگر تم سلیکٹ ہو گئی تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا پڑے گا، تم مضبوط ہوگی تو اپنی ماں کی ڈھال بن سکو گی۔ زوبیہ نرم تاثر لیے اس کی جانب دیکھتی اسے سمجھا رہی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، دوست ہوں تمہاری، کچھ برا تھوڑی سوچوں گی تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پر جھجک محسوس کر کے زوبیہ نے اسے مزید وضاحت دی۔ اس کی اتنی تفصیلی گفتگو کے جواب میں وہ بنا کچھ کہے بے دلی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عصر کی اذانیں فضا میں گونجتی مسلمانوں کو رب کا بلاوا دے رہی تھیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اپنے رب کے اس خوبصورت بلاوے پر لبیک کی صدا بلند کرتی کئی نمازی حضرات مساجد کی جانب دوڑے لگا رہے تھے۔ اپنا کام کاج چھوڑ، اپنی ہر طرح کی مصروفیات چھوڑ، فائدہ نقصان کو پرے کر کے کافی لوگ مساجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی اذان ختم ہوئی تو امام اختر خان صاحب نے اپنی جگہ سنبھال لی اور اپنی امامت میں کھڑے لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کے لیے منظم کر کے اللہ کا ذکر بلند کیا۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پہنچ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لی۔ سفید شلوار قمیض کے ہم رنگ بڑا سا رومال کندھے پر ڈالے، سر پر سفید ہی رنگ کی ٹوپی سجائے وہ گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئے۔ چہرے پر کرختگی اور آنکھوں میں غیظ و غضب لیے باروب چال چلتے وہ آنگن میں رکھی چرپائی پر بیٹھ گئی۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب پر ہیبت سوار ہو جاتی تھی۔
ہر کوئی ہی ان کے غصے سے خائف رہتا تھا، اسی لیے سب لوگ ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، جبکہ انہیں خود بھی کسی کا اپنے سامنے آنا یا مخاطب کرنا سخت ناپسند تھا۔ نورین اور نورین، چائے لیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے اونچی آواز میں اپنی بیگم کو پکارا۔ ان کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی رشیدہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے ان کے پیالے میں چائے ڈیلی اور دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر تیزی سے باہر کو لپکی۔ یہ لے امام صاحب، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا اور پیالہ ان کی جانب بڑھایا۔ ایک نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، کہہ کر پیالہ ہاتھ میں تھاما اور لبوں سے لگایا۔ تھو، یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ نہ چینی کا پتہ نہ پتی کا۔ پیالہ لبوں سے لگاتے ہی انہوں نے دور پھینک دیا۔ پیالہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس میں موجود چائے فرش پر پھیل گئی۔ ان کی اس اچانک رد عمل پر نورین اپنا دوپٹہ اپنی مٹھیوں میں دبوچتی سہم کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا چائے بنائی ہے تو نے؟ اسے چائے کہتے ہیں؟ وہ اس کے مقابل کھڑے ہو کر دھاڑے۔ وہ تڑاخ! اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، امام صاحب کا تھپڑوں نے زمین بوس کر گیا۔ ان کی گھٹی گھٹی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ رونا دھونا بند کر اور یہ صاف کر، اس گھر میں گھڑی بھر سکون نہیں ہے، ہر وقت نحوست۔ انہیں بالوں سے گھسیٹ کر وہ مغالطات بکتے گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے وہ پونچھا اٹھا کر چائے صاف کرتی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ کافی دیر یوں ہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے تھک کر بستر سے پیر نیچے گرائے، ساتھ لگی میز پر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیل لی۔ بوتل واپس رکھ کر گہرا سانس خارج کر کے گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور اس کا سن ہوتا دماغ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک اس کی ماں کے منہ سے سسکیں نکلی۔ وہ سوچوں کو جھٹکتی اپنی ماں کی جانب جھکی۔ اس کی ماں درد کی شدت سے سوتے میں کرا رہی تھی اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی پیشانی چومی اور بستر سے اتر کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنگن میں لگے واش بیسن سے وضو کیا اور واپس کمرے کی راہ لی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ بے دلی سے اس نے آنن فانن نماز ادا کی اور بنا دعا مانگے ہی اٹھ گئی۔ اس کی نماز اسی طرح کی ہوتی تھی۔ وہ نماز تو 5 وقت کی پڑھتی تھی، مگر صرف ابا کے خوف سے، اللہ کے خوف یا اس کی محبت میں نہیں۔ اس کے اپنے رب سے بہت شکوے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ تہی دامن رہے گی، اور جب دامن خالی ہی رہنا ہے تو پھر پھیلایا کیوں جائے؟ بس جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ برداشت کیا جائے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کرب سا کرب تھا۔ بظاہر اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کے خاندان کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی بھی یہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے گھر کی تمام خواتین با پردہ، جبکہ تمام مردوں کے چہرے داڑھی سے منور تھے۔ وہ سب صوم و صلات کے پابند تھے، مگر افسوس یہ سب سوائے ظاہری حلیے اور دکھاوے کی عبادت کی کچھ نہ تھا۔ یہاں دین محض ایک رواج کے طور پر رائج تھا جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ لوگ مذہبی ہوتے ہوئے بھی مذہب سے کوسوں دور تھے۔ در حقیقت یہ لوگ مذہبی نہیں بلکہ منافق تھے، جو صرف ظاہری طور سے دین پر عمل پیرا تھے، مگر ان کے دلوں پر مہریں ثبت ہو چکی تھیں۔ یہاں مردوں کی حاکمیت تھی اور گھر کی خواتین محکوم، جن کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں کی سی تھی۔ گھر کے مرد ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک روا رکھ سکتے تھے۔ گھر کے سربراہ یعنی اس کے والد امام اختر خان، جو کہ علاقے کی مسجد کے امام تھے اور مسجد کے ساتھ ملحقہ مدرسے میں تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، وہ نہ صرف ایک ظالم جابر شوہر اور باپ تھے بلکہ ایک انتہا پسند استاد بھی تھے، جو بچوں پر دین کے نام پر ہر قسم کی سختی برتتے تھے۔ اس کی ماں، جو اس کے باپ سے علیحدگی کے بعد گھر سے منحقہ سرونٹ کوارٹر میں اس کے ہمراہ مقیم تھی۔ اس کی ماں کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک وہ خود اور دوسرا اس کا بھائی مصطفیٰ خان، جو کہ شکل و صورت، عادات و اطوار، غرض ہر لحاظ سے اپنے باپ کا پرتو تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی چندہ فکر نہیں تھی۔ وہ ان کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، مگر بیوی کا مقام بھی اس کی نظر میں ماں اور بہن سے کچھ مختلف نہ تھا۔ دوسری جانب اس کی سوتیلی ماں نورین بیگم تھی، جو کہ تاحال ابا کے نکاح میں تھی۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا مزمل، جو کہ گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے عاجز آ کر بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ایک آوارہ اور عیاش طبع نوجوان تھا، جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کالج کے دوستوں کی صحبت میں رہ کر
फहश कामों में मुब्तला हो गया था। हाँ, बज़ाहिर हुलिया उसका भी बिल्कुल अब्बा जैसा था। चेहरे पर दाढ़ी, टुखनों से ऊंची शलवार, सर पर हमा वक्त टोपी और नमाज रोजे का पाबंद, जबकि उसके घर वाले इन सब बातों से बेखबर थे। वैसे भी उस घर में महज खवातीन से ही बाज़ परस्त की जाती थी, जबकि मर्द हर मामले में आज़ाद थे। उसके बाद 2 बेटियां, महजबीन और फरहीन, जिनकी जिंदगी उस घर की बाकी खवातीन जैसी ही थी, और सबसे छोटा बेटा मूसा, जो कि अभी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। ये थे उस घर के तमाम अफराद जो दीन से कोसों दूर एक जाबिर बज़ाहिर दीन का अलंबरदार बने एक शख्स की सरबराही में जिंदगी गुजार रहे थे, जिनकी जिंदगियों पर वो शख्स हुकूमत कर रहा था और दीन के पैराहन में अपना मकरूह चेहरा छुपाए जमीनी खुदा बना बैठा था। थके थके कदमों से वो घर की जानिब गामजन थी। उसका दिमाग उस वक्त कई सोचों की आमाज का बना हुआ था। वो खाली खाली नजरों से इधर उधर के मनाजर देखती हुई बारिश में भीगते अपना भारी वजूद संभाले चली जा रही थी। मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थी। अब होले होले रात अपने पंजे गाड़ रही थी। एक तो रात, ऊपर से बारिश, और फिर अचानक से जहन में उभरने वाला अब्बा और भाई का तस्वर। उन सब बातों के जहन में आते ही उसने कदमों की रफ्तार अब हकीकतन बढ़ाई थी। मगरिब हो गई। घर में तो कोहराम मच गया होगा। मेरे अब तक घर न पहुंचने की वजह से अब्बा और भाई का गुस्सा तो अरूज पर होगा, और अब्बा के गुस्से का सोचकर उसे बेसाख्ता झरझरी आ गई। यकदम ही उसे माँ की भी फिक्र सताई, जो उसके बिना इत्तला किए अब तक घर से गायब रहने के सबब सख्त परेशान होगी और यकीनन सबके ज़ेरे अताब भी। तेज तेज कदम उठाती वो हामती कामते बिलाखिर घर पहुंची। गहरी सांस खारिज की और सारी हिम्मत मजतमा करके दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। राहदारी अबूर की और लिविंग रूम के सामने आकर रुकी। वो सर्वेंट क्वार्टर की बजाय घर में दाखिल हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बा की अदालत वहीं सजी हुई होगी और अम्मा वहां मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिमों की तरह खड़ी होगी। हस्बे तवक्को भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब्बा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे इधर से उधर टहलते, शायद उसी के मुंतजर थे। वहां उस वक्त 3 नफूसी मौजूद थे। यहाँ वहां टहलते अब्बा, गुस्से से भरा मुस्तफ़ा, और सर झुकाए खड़ी उसकी अम्मा, जिनके चेहरे पर परेशानी और खौफ बैक वक्त छाए हुए थे। अंदर के मनाजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए थे। उसे वहां खड़े चंद सानिये ही गुजरे होंगे कि मुस्तफ़ा की नज़र उस पर पड़ी। उस पर नजर पड़ते ही वो शोलाबार निगाहों से देखते तेजी से उसकी जानिब आया और बाजू से दबोच कर बेदर्दी से घसीटते हुए अब्बा के सामने लापटखा। उसे सामने देखते ही उसके बाप का खून खौल उठा था और उन्होंने आओ देखा न था पे दर पे उसके कमर पर थप्पड़ों के वार करने लगे। ये मंजर देखकर उसकी माँ उसे बचाने को आगे बढ़ी, मगर मुस्तफ़ा ने हाथ से पकड़कर उन्हें अपनी जानिब खींच लिया। मुस्तफ़ा छोड़ो, तुम्हारी बहन है वो मर जाएगी। रोको अपने बाप को। वो उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की सही कर रही थी। मुस्तफ़ा हनूज उन्हें पकड़े हुए था। उस पर किसी किस्म का कोई असर ना होते देखकर वो अपने साबिका शौहर से इल्तिजा करने लगी, जो उनकी बेटी को बिना रुके पीट रहे थे और गालम गलोच भी जारी थी। अल्लाह के लिए रहम करें इमाम साहब मेरी बच्ची पर, छोड़ दें उसे, वो कमज़ोर है, देखें क्या हाल हो गया उसका, कुछ तो तरस खाएं, बेटी है आपकी, खून है आपका। लफ्ज बेटी सुनकर उनका मुसलसल चलता हाथ यकदम रुक गया। उसे एक झटके से छोड़ वो उनकी तरफ बढ़े और हाथों में उनका चेहरा दबोच लिया। खबरदार बदकिरदार औरत, मुझे गाली मत दे, पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर थोप रही है। वो खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूर रहे थे। बस अब्बा, मेरी गलती पर मेरे साथ जो सलूक करना है करें, लेकिन मेरी माँ पर यूं इल्जाम तराशियां मत करें। वो जमीन पर पड़े पड़े सिसकियां लेती निढाल आवाज में गोया हुई। बहुत जबान नहीं चलने लगी तेरी? मैं देख रहा हूँ बड़े पर निकल आए दोनों माँ बेटी के। किसकी दी गई शय है ये? उनका चेहरा छोड़ वो उसकी जानिब नफरत से देखने लगी। उसकी माँ बेबसी से उन्हें देखे गई, जबकि मुस्तफ़ा की आंखों में खून उतरा हुआ था। मुस्तफ़ा, उन्होंने उसी की जानिब देखते अपने बेटे को पुकारा। जी अब्बा, मौदबाना जवाब आया। जल्द से जल्द इस गंदगी की पोटली को मेरे घर से निकालने का बंदोबस्त करो, मैं इसे मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुस्तफ़ा को हुक्म सादर करते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मुस्तफ़ा भी अपनी माँ का हाथ आज़ाद कर दोनों माँ बेटी को उनके हाल पर छोड़कर वहां से चला गया। पीछे वो दोनों माँ बेटी तन्हा रह गई थी। उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो चरपाई पर लेटी हुई थी।
اماں چرپائی کے قریبی کرسی پر بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ بنا آواز کیے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی۔ درد کی ایک تیز لہر اچانک اس کے کمر میں اٹھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ہمت جمع کر کے وہ اٹھی اور بمشکل خود کو گرنے سے بچاتی دیوار کا سہارا لیتی آنگن تک آئی۔ چپل پاؤں میں اڑس کر بیسن کا سہارا لے کر نل کھولا۔ منہ پر پانی کی چھپاکے مار کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ کل رات ہونے والے ظلم کی چغلی کھا رہا تھا۔ ہونٹوں سے نکلنے والا خون جم کر پپڑی بن گیا تھا۔ رات ہونے والا پورا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے بلا ارادہ ہی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے آنسو، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ ہاتھ سے کھینچ کر اپنے سر کو دوپٹے سے آزاد کر کے بالوں کو ایک طرف کیا۔ گردن پر بھی جا بجا نیل کے نشان تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر روتے روتے یکدم پاگلوں کی طرح ہنستی چلی گئی۔ کسی نے اسے صفائی تک دینے کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ گھر دیر سے کیوں آئی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ اس سب میں کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ دیر سے آنے پر اسے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے اسے خود بھی کچھ بتانے تک کا موقع دیے بنا ہی اس کی یہ حالت کر ڈالی تھی۔ اور مزید یہ کہ اب اس کے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ اس گندگی کی پوٹلی کے لیے کسی کچرا دان کا انتخاب کیا جا رہا تھا تاکہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں نہ پا کر وہ پریشان سی باہر آئی تو وہ واش بیسن کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے نزدیک آئی اور اس کو کندھوں سے تھاما۔ وہ چونک کر پلٹی تو اپنی ماں کو کھڑا پایا۔ بیٹی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اندر چل کے بیٹھ، اس کی ماں نے اس کے زخموں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے چپ چاپ ان کی ہمراہ چلتی کمرے میں چلی آئی۔ اس کی ماں نے سہارا دے کر اسے چرپائی پر بٹھایا اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ چرپائی پر بیٹھی پھر سے سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ وہ بس ہر وقت سوچوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ ماضی کی تلخیاں، حال کی سختیاں اور مستقبل کی ہولناکیاں سب مل کر اسے ڈراتی تھیں۔ ایسے میں وہ اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ خود حالات کی ماری تھی۔ اس کی کیا ہی داد رسی کرتی۔ ہاں، ایک ذات تھی جو مشکل کشا ہے، اس سے سب کہا جا سکتا ہے، مگر وہ ذات سے بھی کچھ بدگمان نظر آتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو ایسا ہی پایا تھا، اور وہ ایک امام تھے جو خود کو اسلام کا علمبردار کہتے تھے۔ اس نے دین اپنے ابا کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کے ابا کے حساب سے مرد عورت پر حاکم ہے، سو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے سامنے محکوم بن کر رہے۔ عورت دین میں ناقص ہے اور مرد عورت پر ایک درجہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہ جملے ابا کی زبان پر ہمہ وقت رہتے تھے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اپنے سے منسوب عورتوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنانا ان کا معمول تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ 7 سال کی تھی اور اس کے ابا سے کہا تھا کہ اللہ تو سب سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس نے اپنی ماں کی سکھائی ہوئی بات بڑے فخر سے دہرائی تھی۔ تب ابا نے اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اللہ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور اسی وقت اس کا کچا ذہن الجھ گیا تھا اور اس کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مطلب ابا کو یہ حکم ہمارا دین دیتا ہے؟ اس کی سوچ یہیں تک پہنچ سکی تھی۔ دین کو اس نے ابا کے حساب سے سیکھا اور یوں وہ ابا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی دور ہوتی گئی۔ نماز، روزہ، پردہ سب جبرن کیا۔ کبھی بھی دل سے نہ اس نے رب کی عبادت کی اور نہ ہی کبھی اپنی رضا سے اس نے رب کے احکام مانے۔ سوچوں کے بھنور میں بھٹکتی وہ پھر سے کہیں دور، بہت دور نکل چکی تھی۔ بس بھابھی جلد سے جلد کوئی رشتہ ڈھونڈے تاکہ میں اسے ٹھکانے لگاؤں۔ دونوں ماں بیٹی میرے لیے عذاب بنتی جا رہی ہیں۔ چینی کے پیالے سے چائے کی ایک بڑی چسکی لے کر انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی بھاوت سے کہا، ہاں ہاں اختر میاں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب سمجھو کہ تمہاری یہ پریشانی ہماری ہوئی۔ 2 دن میں اس چھوکری کے لیے رشتہ لے آؤں گی اور اسے چلتا کروں گی۔ اور بھائی رہی بات عذاب بننے کی، تو تم نے بہت ہی سر پر چڑھا رکھا ہوا تھا اپنی پہلی بیوی کو، جو ابھی اتنا اطلاعاتی ہے، ورنہ اس نورین کو ہی دیکھ لو جو کبھی اس نے زبان کھولی ہو تمہارے آگے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے دیور کی بات کا جواب دیا۔ سائمہ بیگم امام صاحب کے بڑے بھائی کی بیگم تھی، جنہیں وہ بہت مان دیتے تھے۔ وہ خاصی دبنگ قسم کی خاتون تھی جن سے ہر کوئی ہی تھوڑا خوف کھاتا تھا۔ ان کے اپنے میاں کی بھی ان کے آگے ایک نہیں چلتی تھی۔
اور امام صاحب بھی ان سے قدرے دب کے رہتے تھے۔ ان کے میاں یعنی امام صاحب کے بھائی لیاقت خان ایک کاروباری آدمی تھے۔ وہ ان کی طرح مولوی نہیں تھے، بلکہ پورے خاندان میں صرف اختر صاحب کا گھرانہ ہی اس طرح کا تھا۔ ابھی بھی ان کے بھائی کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھے، سو اسی لیے صرف بھابھی آئی تھی جن کو انہوں نے خاص طور سے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بلایا تھا۔ انہیں ان پر پورا اعتبار تھا کہ وہ اس کے لیے جلدی رشتہ ڈھونڈ کر انہیں اس سے نجات دلا دیں گی۔ وہ بھی اپنے دیور کو پورا اطمینان کرا چکی تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، سو اپنے دیور کے بچوں کی شادی انہوں نے ہی کرانی تھی۔ پہلے مصطفیٰ کی شادی بھی انہوں نے ہی کرائی تھی۔ وہ تو ویسے بھی ان کا بے حد لاڈلا تھا۔ ہاں، اس گھر کی لڑکیوں میں انہیں چندہ دلچسپی نہیں تھی، وہ سب ہی انہیں منحوس لگتی تھی۔ ویسے یہ ساری فضول باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرا مصطفیٰ کہاں ہے؟ کہیں دکھ نہیں رہا؟ انہوں نے چائے ختم کر کے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ بھی آج کل اسی ناہنجار کے لیے پریشان ہے۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ ارے وہ کیوں ہلکان ہو رہا ہے؟ اس سے بولو کہ اس کی تائی جب تک زندہ ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب میں چلوں، خدا حافظ۔ انہوں نے مان سے کہہ کر اپنی چادر سر پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ ارے بھابھی، کھانا کھا کر جائیے گا، امام صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بس چلوں گی، انہوں نے لال جھنڈی دکھائی۔ نورین باہر آ، بھابھی جا رہی ہیں۔ باورچی خانے میں آتی ان کی چنگاڑ سن کر وہ دوپٹہ صحیح کرتی باہر آئی۔ اللہ حافظ بھابھی جان، انہوں نے دھیمی آواز میں نظریں جھکائے کہا۔ ہاں ہاں، خدا حافظ۔ چلو بھائی اختر میاں، خیال رکھنا۔ ان دونوں کو الوداع کہہ کر وہ راہداری سے گزر کر گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے امام صاحب اب بالکل مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ نورین دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی۔ جس دن سے تائی جان گھر سے ہو کر گئی تھی، اسی دن سے اس کے لیے ایک کے بعد ایک رشتے آ رہے تھے، جبکہ اسے گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ جو کالج چلی جایا کرتی تھی، اب اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ موبائل وغیرہ کی سہولت تو پہلے ہی اس کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی تفریح۔ کالج کے نام پر جو تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لینا میسر ہوتا تھا، اب وہ بھی چھین لیا گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس کے کئی رشتے دیکھے جا چکے تھے، مگر کوئی بھی ابھی تک رضامندی کی سند نہیں پا سکا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی کو اس کے معیار کا نہیں سمجھا جا رہا تھا، بلکہ وجوہات ابا کی اپنی ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کا نقاب تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں چہرہ ڈھانپتی تھیں، اور کسی کو بھی ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو بھی نہیں۔ ابا کی شرط تھی کہ شادی بنا لڑکی کا چہرہ دیکھے ہوگی، وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ سو کافی لوگ تو ضرور بیٹی میں کوئی نقص ہوگا، چبی نہیں دکھا رہے چہرہ، یا بدصورت ہوگی، ایسی اور اس قسم کی باتیں بول کر صفا چٹ انکار کر گئے تھے۔ اور جو راضی ہو جاتا تو ابا کو اس میں عیب نظر آ جاتے۔ کوئی ان کے فرقے کا نہیں تو کسی کی داڑھی ایک مٹھ کی نہیں، کوئی ٹخنوں سے اونچی شلوار نہیں پہنتا تو کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے۔ غرض یہ کہ ابا کے اعتراضات کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کی بس یہ خواہش تھی کہ لڑکا ہو بہو ان کے جیسا ہوتا، تاکہ وہ ان کی بیٹی کو ویسے ہی سختی سے دین پر عمل پیرا رکھے جیسے کہ وہ رکھتے آئے تھے۔ اسی لیے اس کے رشتے خاصی چھان پھٹک کر دیکھے جا رہے تھے، اور وہ تو بس منتظر تھی کہ اب اس قید سے نکل کر دوسری قید میں منتقل ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے کچھ نہیں بدلنے والا، بس جگہ بدل جائیں گے، قسمت اس کی وہی رہے گی۔ دوسری جانب اس کی ماں تھی جو اس کے اچھے نصیب کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی، اور اسے اپنی ماں کی بے وقوفی پر ہنسی آتی تھی۔ کبھی قبول ہوئی آپ کی دعائیں جو اب ہو جائیں گی؟ اماں چھوڑ دو یہ دعائیں مانگنا، ہماری زندگی میں کچھ نہیں بدلنے والا، یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ویران اور جامد۔ وہ اکثر اماں سے کہتی تھی، اللہ کے ایک کن کی محتاج ہے ہر چیز میری بچی، اس کے ایک کن سے کیا کیا ہو سکتا ہے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی، کن کی طاقت کو مت آزما۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیا کرتی تھی، اور وہ بھی اندر ہی کہیں شاید اسی کن کی منتظر تھی جو اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے کہا جائے گا۔ بس بہت ہو گیا ابا، مصطفیٰ قدرے جھنجھلا کر بولا تھا۔ مصطفیٰ، امام صاحب اور ان کے بڑے بھائی اس وقت مصطفیٰ کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر برجمان بہت اہم موضوع پر محو گفتگو تھی، موضوع وہی جو آج کل زیر غور تھا۔ تبھی امام صاحب کی کسی بات کو بیچ میں کاٹ کر مصطفیٰ جھنجھلایا۔ کیا مطلب ہے بہت ہو گیا برخوردار؟ امام صاحب ذرا تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ میں تنگ آ گیا اس روز روز کے رشتے کے جھمیلوں سے، ایسے تو آپ کو کبھی کوئی بھائے گا ہی نہیں، تو کیا ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے، سب کام دھندے چھوڑ کر؟
وہ اب اس ساری کارروائی سے چڑ سا گیا تھا جو قریباً پچھلے 15 دن سے اس گھر میں جاری تھی۔ ایسے کیسے تنگ آگے میاں؟ بھئی ہم مذہبی لوگ ہیں تو شادی مذہبی لوگوں میں ہی کریں گے نا، کسی ایسے ویسے سے بیاہ کر اپنی عاقبت تھوڑی خراب کرنی ہے ہمیں۔ انہوں نے بیٹے کو تفصیل سے جواب دے کر بڑے بھائی کی جانب تائیدی انداز میں دیکھا جو ابھی تک بالکل چپ بیٹھے دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے۔ دیکھو اختر، یہ تو مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں تھوڑی لچک دکھانی ہوگی۔ بھائی تمہیں تو اس لڑکی کو گھر سے نکالنا ہے نا، تو بس پھر کسی بھی مناسب بندے سے شادی کروا دو، آگے وہ جانے اور اس کا شوہر۔ لیاقت صاحب نے ان کی بجائے مصطفیٰ کی تائید کی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، اور اب بس جو بھی پہلا رشتہ آئے گا ہم اسے ہاں کر دیں گے، پھر چاہے وہ کیسا بھی ہو، کوئی اندھا لگڑا لولا کیسا بھی۔ مصطفیٰ نے تایا کی تائید ملنے پر فیصلہ کن انداز اپنایا۔ لیاقت صاحب نے بھی اس کا کندھا تھپک کر اس کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ امام صاحب بھی بیٹے کی ناراضگی کی پرواہ کرتے چپ ہو گئے۔ مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا تھا اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج گھر کے ڈرائنگ روم میں لڑکے کی پوری فیملی براجمان تھی جسے وہ سب لوگ ہی پسندیدگی کی سند دے چکے تھے۔ رشتہ مصطفیٰ کے توسط سے آیا تھا تو اس کی رضامندی تو شامل ہی تھی۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ لڑکے کے والد امام سید انس رضا اختر صاحب کی شاگردی کے زمانے کے دوست نکل گئے۔ ان دونوں نے اسلامی تعلیمات ساتھ ہی حاصل کی تھی، سو ابا بھی راضی ہی تھے اور باقی کسی کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بیٹا جلدی سے نقاب لو اور چلو گھر بلایا ہے تمہارے ابا نے۔ وہ آنکھیں موندے چرپائی پر لیٹی حسب معمول منفی سوچوں کے بھنور میں تھی کہ تبھی اماں کی آواز نے اسے چونکایا۔ جی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ غائب دماغی سے گویا ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھو اور نقاب لو، تمہارے ابا نے گھر بلایا ہے۔ اسے گمسم دیکھ کر انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ خیریت؟ پھر کوئی پیشی بھگتنی ہے کیا؟ جب بات سمجھ آئی تو وہ تلخ ہوئی۔ خیریت ہی ہے، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں، تمہارے ابا کے جاننے والے ہیں، تمہیں بلوایا ہے تاکہ وہ لوگ بھی تم سے مل لیں۔ انہوں نے چادر اوڑھتے ہوئے عجلت میں کہا۔ یہ تماشا آخر کب تک چلے گا اماں؟ میں تنگ آ گئی ہوں، ایک ہی دفعہ مجھے قربان کر دیں۔ یہ روز روز کی باتیں مجھ سے نہیں سنی جاتی، اور جب میرا چہرہ کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے تو مجھے بلواتے کیوں ہیں؟ وہ سخت نالاں تھی۔ بیٹا یہ رسم ہے، نبھانی تو پڑے گی۔ لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہے تو کم از کم وہ وہاں موجود تو ہو، ہے نا؟ انہوں نے اسے پچکارا۔ اور میری وہاں موجودگی کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بے دلی سے اٹھ گئی تھی۔ تمہارے اور میرے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے ابا کا حکم ہے۔ وہ افسردگی سے سر نیچے جھکا گئی تھی۔ اماں آپ اداس تو نہ ہو؟ اچھا چلے میں پہنتی ہوں نقاب۔ اپنی ماں کو اداس دیکھ کر اس کا سارا اعتراض اور غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس وقت نورین، شازیہ، اس کی بھابھی فرحین اور ماجبین کے ہمراہ شازیہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی سوتیلی ماں نورین نے بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، جبکہ وہ تینوں بہنیں اور بھابھی پورے نقاب میں تھیں۔ حالانکہ اس وقت یہاں نہ کوئی نامحرم موجود تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس گھر کا یہی رواج تھا۔ جب بھی کوئی مہمان گھر آتا تو گھر کی ساری خواتین اسی طرح لبادہ اوڑھ کر ایک کمرے میں بند رہتی تھیں۔ انہیں ذرا بھی اجازت نہیں ہوتی تھی مہمانوں کے سامنے جانے کی یا ان سے ملنے کی۔ مہمانوں کے کھانے پینے کا سارا انتظام کر کے خواتین بس ایک جگہ بیٹھی رہتی تھیں جب تک کہ مہمان رخصت نہ ہو جاتے۔ دوسری جانب گھر کے مرد ہی مہمانوں سے ملتے تھے۔ ہاں البتہ ان میں اگر خواتین ہوتی تو وہ اسی کمرے میں آ کر خواتین سے اسلام دعا کر لیا کرتی تھیں۔ ایسے میں بس چند دن اسے کالج کی صورت تھوڑی سی کھلی فضا نصیب ہوئی تھی جو اس کی معمولی سی غلطی کے سبب اسے چھن گئی تھی۔ اس گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، ہاں مگر رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی اور تایا ابا کے سمجھانے پر ابا نے ان تینوں بہنوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا تھا جہاں صرف لڑکیاں ہی زیر تعلیم تھیں۔ وہاں بھی اسکول کی پرنسپل سے ابا نے خصوصی طور سے اجازت لی تھی کہ ان کی بیٹیاں اسکول میں بھی نقاب نہیں اتاریں گی۔ پہلے تو پرنسپل نے اعتراض کیا، مگر پھر ابا کی ضد کے آگے مان گئی کہ یہ اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یوں ان تینوں بہنوں نے پاس کے ہی سرکاری اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ پھر اس کی دونوں بہنوں نے تو تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اگر سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی تھی تو اس نے انٹر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی کسی اچھے ادارے میں داخلہ لینے کی بجائے اسے ابا کی وجہ سے اپنے ہی علاقے میں بنے معمولی درجے کے کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ وہ اس میں بھی خوش تھی،
اسے کالج سے لانے لے جانے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی تھی، جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، بس ایک غلطی، ایک چوک اور سب ختم۔ بس اس کی ایک دن کی دیری نے اس سے سب چھین لیا تھا، اور آج وہ منتظر تھی کہ کسی کھونٹے کی جگہ اس کے ابا اور بھائی نے اسے باندھنا تھا۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ آج یوں اچانک ملاقات ہو گئی۔ شاگردی کے زمانے کے بعد تو آپ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چائے کی پیالی لبوں سے ہٹا کر انس صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، ہاں بس یوں ہی شادی ہو گئی تو گھر اور بچوں کی مصروفیات اور پھر تعلیم و تبلیغ، ان سب میں موقع ہی نہیں ملا ادھر ادھر دیکھنے کا۔ آپ سنائیں کیسے مزاج ہے؟ اختر صاحب نے تفصیلاً اپنی مصروفیات گنوائی۔ بس کرم ہے اللہ کا، اسلام آباد میں رہائش ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اور پھر امامت کا مقدس فریضہ بھی اللہ نے اس گنہگار کو سونپا ہوا ہے۔ بچے بھی پڑھ لکھ گئے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور تینوں سافٹ انجینئرز ہیں الحمدللہ۔ ان کے لہجے میں عاجزی نمایاں تھی۔ وہ سب لوگ گھر کے لیونگ روم میں چائے اور لوازمات سے لطف اٹھاتے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، امام صاحب، ان کے بڑے بھائی لیاقت صاحب میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جبکہ مہمانوں میں گہرے بھورے رنگ کا شلوار قمیص سے تنکیے اونچے قد و قامت کے مالک سید امام انس رضا، ان کی بیگم رخسار، جو نیلے رنگ کے پرنٹڈ لان کے جوڑے میں ملبوس، چہرے کے گرد اسی کا ہم رنگ نفیس سا حجاب لپیٹے ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بہو ایمن بیٹھی تھی، جس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور چہرے کے گرد اسی رنگ کا حجاب لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی گود میں اس کی 3 سالہ ننھی پری عائشہ بیٹھی تھی، جو اپنی ماں کے پرس میں لٹکتی چین سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ اتفاقاً وہ تینوں بھی اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ بڑے بیٹے نے سفید اور سب سے چھوٹے بیٹے نے آسمانی رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ پھر تھا وہ جو سنگل صوفے پر ہاتھ میں چائے کی پیالی تھام نرم سی مسکان چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ اونچا قد، صاف رنگت، بھوری آنکھیں، بے داغ چہرہ، چہرے پر سجی جدید تراش و خراش والی سیاہ داڑھی، پیشانی پر سجدے کا واضح نشان جو اس کے چہرے کو پر نور بنا رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ نرمی اور متانت لیے ہوئے تھا۔ اس کے انداز سے عاجزی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے سراہے جانے کے قابل تھا۔ کھڑے نین نقش اور اونچے قد کاٹ کے سبب وہ کچھ اور نمایاں لگ رہا تھا۔ امام صاحب کو لڑکے کا اس طرح آنا معجوب لگا تھا، جس پر انہوں نے انس صاحب کے سامنے کھل کر اعتراض اٹھایا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو زیادہ سنگین ہونے سے قبل ہی ان کے اعتراض کو رفع دفع کر دیا تھا۔ اللہ ہمیشہ کرم رکھے، انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ بھائی صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اپنی بہو سے ملنا چاہیں گے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی رخسار صاحبہ اختر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جی بہن، بالکل مل لیں۔ مصطفیٰ آنٹی کو لے کر جاؤ بیٹا۔ اختر صاحب کے جواب دینے سے قبل ہی لیاقت صاحب نے لب وا کی۔ وہ لوگ اب کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ہر موقع پر بات سنبھال رہے تھے اور اختر صاحب کو بولنے کا موقع کم ہی دے رہے تھے، مبادا وہ پھر کوئی مسئلہ نہ پیدا کرتے۔ مطلب کیا وہ یہاں نہیں آئیں گی؟ اس کی والدہ بھی نہیں آئی ابھی تک، میں سمجھی وہ اسی کے ہمراہ تشریف لائیں گی۔ انہوں نے اپنے شوہر اور اختر صاحب دونوں کی جانب باری باری دیکھ کر کہا، نہیں، ہمارے یہاں لڑکیاں عورتیں سب کے سامنے نہیں آتی، آپ کو ملنا ہے تو آپ چلی جائیں۔ کندھے پر ڈلے رومال سے منہ پہنچ کر اب کی بار اختر صاحب نے جواب دیا تھا، جاؤ بیگم، پھر تم اور ایمن مل لو، ساتھ عائشہ کو ملوا لا اس کی چچی سے۔ انس صاحب نے رسانیت سے اپنی بیگم سے کہا، جی اچھا، کہہ کر وہ دونوں خواتین اٹھیں اور مصطفیٰ کی ہمراہی میں کمرے کی جانب چل دیں۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر رخسار بیگم نے اجازت مانگی۔ جی بالکل، سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور نورین نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ دونوں خواتین ایک چھوٹی سی بچی کے ہمراہ اندر داخل ہوئیں اور ان کے نزدیک آ کر بیڈ پر براجمان ہو گئیں۔ ان کے بیٹھتے ہی تعارفی مراحل طے ہوئے اور پھر وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگیں، جن میں زیادہ تر باتیں وہ دونوں ساس بہو ہی کر رہی تھیں، جبکہ وہ سب بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھیں، جو کہ ان دونوں کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے ہی وہ ان سب کے اس طرح کمرے میں قید ہونے پر حیران تھی، اور یہاں آئیں تو دیکھا کہ وہ سب نقاب لیے ہوئے تھیں، تو یہ بات انہیں مزید حیران و پریشان کر گئی تھی۔ انہیں اس گھر کے لوگوں کا رہن سہن اور طور طریقے کچھ عجیب سے لگے تھے۔ مما، چاچی،
اس ننھی پری نے اپنا گول مٹول ہاتھ اس کے نقاب پر دھرتے اپنی ماں سے پوچھا تھا،